which is دو ٹوک راستہ کہ اب کیا کریں. وہی بات کہ کس کا دامن تھامیں, کس کا ہاتھ پکڑیں. اپنے جو سمجھ جس کے لیے اقبال is the translation of Quran for us. That number one. Two, maybe it comes through Iqbal. میں خود اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں, آپ نے اس پہ تھوڑی سی بات بھی کی, which is understand our own history. ہماری مطلب صورت تاریخ کو سمجھیں. بالکل, اس کو سمجھنا شاید بہت ضروری ہے. تھوڑا شارٹ بالکل. I mean بچی یہ ہے ہم نے کام جلدی کرنا ہے, جلد بازی میں نہیں کرنا. جو بات آپ بار بار جی کر رہے ہیں, ہمارے پاس ابھی ایک ریولوشن بلڈ ہوئی ہے. ابھی نوجوان بیدار ہونا شروع ہوئے ہیں. دے نیڈ ٹو ریئلائز. علامہ اقبال کو 23-24 سال 25 سال لگے تھے اس مسلم لیگ کو تیار کرنے میں کہ جو پاکستان ریولوشن بلڈ کر سکی جا کے. ہمیں تو ابھی 2-2.5 سال ہوئے ہیں اس مشن کو شروع کیا. اس وقت اپنی کردار سازی اور اپنی علم نالج بیس اس کو بھی اضافہ کرنا ہے, اپنے کانسیپٹ کو. اور اس وقت اتنی بڑی بڑی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ, یونیورسٹیز اور کالجز میں کمیونٹیز اینڈ گروپس ہیں, فیس بک پہ کمیونٹیز اینڈ گروپس ہیں, ویب سائٹ پہ. لیٹس وہ ایک مشن پہ ان کو ہم سائبر وارریئرز کہتے ہیں. تو وی ٹیل آور چلڈرن آؤ لیٹس جوائن آور فیس بک. اور اس فیس بک کمیونٹی کے نتیجے میں سینکڑوں فیس بک کمیونٹیز ایسی بن گئی ہیں جو کہ پاکستان کی پیٹریوٹزم کے لیے سائبر ورلڈ میں پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں. سو دی پیپل ہیو سو مچ ٹو لائک. یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس وقت لائیو اسٹریمنگ پہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, اور یہ لائیو اسٹریمنگ آپ کا چینل نہیں کر رہا ہے, بچے پرائیویٹلی کر رہے ہیں کہیں بیٹھ کے. سو یو سی دس از واٹ چلڈرن آر ڈوئنگ. دے آر اسپریڈنگ دا میسج, دے آر چینجنگ دیم سیلف, دے آر ورکنگ ٹوگیدر اینڈ دے آر کریٹنگ پریشر گروپس. اینڈ دیٹس واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ناؤ. ہم نے سارے طریقے لگا کے یہاں پہ اندازہ لگا کے بھی دیکھ لیا. 62 کا بھی آئین دیکھ لیا, 73 کا بھی آئین دیکھ لیا پارلیمنٹ میں. یہ آپ دیکھیے کہ پارٹی اس سے ختم ہو کے ایران کی مثال تھی. 85 میں جو سب کی حکومت بنتی ہے وہ بھی نان پارٹی بیسس کی بنتی ہے, اس کو بھی الگ ساتھ پر گھر بھیج دیتے ہیں. ہر طریقہ کار یہاں دیکھ لیا. ابھی لوگ بنگلے کے شرف پہ تھے اور فرنٹ کے اوپر. مجھے بتائیے ڈیموکریسی چلنے والی, یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ چلنے والی, کیا ان کا دونوں کا یہ نہیں چلے جل کر کے آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا پروفیس کرنے والے, آپ کیا کریں؟ یہ جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو چلنے والا ہے نہیں. موسٹ انکمپٹنٹ, موسٹ کرپٹ سسٹم, اور جو کہ اب اس کی مورل اتھارٹی بھی چیلنج ہو گئی ہے تھرو دا سپریم کورٹ. یہ جو NRO کا سسٹم یہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کو تو اپنی سروائیول کی فکر پڑتی ہے. ملک کرپشن کی ان اکاؤنٹیبل حساب ہے کرپشن کا جو ہو رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چلنے والا. ریپلیسمنٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لا ہے نہیں, وہ بھی نہیں. سو واٹ شوڈ بی دا سولوشن؟ آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ ہمیں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی جگہ پہ فی الحال لے کر آنا ہے آف دی پروفیشنل ٹیکنوکریٹ پاکستانی. 15-20 لوگ سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیے ملانے کے لیے جو کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو, پیٹریوٹس ہو, سویلینز ہو جو آئیں, اور عام فورس اور عدلیہ کا کام صرف یہ ہو کہ ملک کو فی الحال اسٹیبلٹی دے. ہمارے سامنے اس دو پرائرٹی چاہیے, کرپشن کا خاتمہ اور لا اینڈ آرڈر کو سسٹین کرنا, کیونکہ جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے ایز فار ایز لا اینڈ آرڈر از کنسرن. 10 سال ہو گئے دہشت گرد کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ایک دہشت گرد کو عدالتی نظام کے ذریعے پھانسی کی سزا نہیں ہوئی, اور ایک کرپٹ آدمی کو عدالتی نظام کے ذریعے سزا نہیں ہوئی ہے. سو دا کرپشن اینڈ جو سب سے بڑے ایشوز ہیں اس وقت کے, اگر جو نہیں کر رہے سسٹم لے ہم 10 بار ٹیکنوکریٹس کو لے کے ان کو بٹھائیں, اور آپ کانسٹیٹیوشن میں پابند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کو سسٹم اوور آل کرنے کا ڈیوٹی ہے. سر میں ایگری کرتا ہوں آپ کے, مجھے اس چیز کرتے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا سلیکشن. آرٹیکل 63 and 62 ہماری کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. ہاں, جو چیف جسٹس نے ابھی جو کا ڈیسیژن دیا اس میں آرٹیکل 62 کا ذکر کیا. جی بالکل کیا. آرٹیکل 25 سے بھی کہا دیکھیے بات یہ نیشن ڈیسائڈ. ایک آدمی کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ آرمی کے اندر جب کور کمانڈر بنتا ہے فار ایگزامپل, تو اس کے سامنے 30 سال کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے, پرفارمنس کرتا ہوا ہے. پیپل ہیو سین اس کا کردار کیا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, اینڈ دین فرام دا کور کمانڈر ہی بیکیم دی آرمی چیف. اسی طرح ملک کے ہر اندر ان کی 30 سال کی سروس ہے, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. دوز ہو کنٹریبیوٹڈ ٹو موسٹ بریلینٹ پیپل ان دا ورلڈ آر اسپریڈ آل اوور, کہ جو پاکستان کی جان بھی دینا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں. ٹریک ریکارڈ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن صرف اس لیے حکومت میں نہیں آ سکتے کہ ان سیاسی جماعتوں کے تھرو آنا نہیں چاہتے. ایسے پاکستانی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیٹس میک اے ڈیٹا بیس آف 200 پاکستانیز, people who are the culture creators, who have achieved excellence in this world.
اینڈ فرام دوز پاکستانی آپ ان کو جس مرضی فیلڈ میں لگا رہے ہیں. ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے کہ یہ حلال رزق کمانے والا ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے. آر وی سیئنگ ہمیں اپنے ملک میں 200 لوگ ایسے نہیں ملیں گے؟ ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہیں. تو وی ڈیسائڈ آن دا بیسس آف دیٹ ٹریک ریکارڈ, آن دا بیسس آف دیٹ جو سولجر جس نے جانے قربان کی, زخمی ہے, 10 دفعہ زخمی ہو چکا ہے فرنٹ لائن پہ, اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دیر سے پائی ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح جو ایک سائنسدان جو ملک قوم کی خاطر ریولوشنری آئیڈیا انوینشنز کر چکا ہے, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ایسے پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں, اس کرپٹ سسٹم اوپر نہیں آ سکتے. تو آپ کو ان کو پریکٹیکلی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ موئن قریشی کے آ کے ہمارے ملک پہ مسلط ہو سکتی ہے, تو اپنے اندر سے ہم پیٹریوٹس لا کے اپنے اوپر کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ مجھے بتائیں, یوتھ کے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس بھی رکھتے ہیں. یوتھ, آئی ڈونٹ مائنڈ سیئنگ کہ یوتھ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر, بٹ آئی ڈونٹ سے دیٹ یوتھ از دیٹ. ویسے لوگ ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ ہے, ایک یوتھ کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہو سکتا انفارچونیٹلی. تو آئی گوٹ پوائنٹ, یہ یوتھ ہیں جو نارملی جن کو ہم 17 سے 30 کریں گے, یہ لوگ ڈیسیشن میکرز نہیں ہیں اس وقت. بالکل نہیں, ڈیسیشن میکرز ہوتے ہیں 35 سے 45 کے درمیان میں تقریباً, یا 50 کے آپ کہیے گا. تو یہ لوگ آپ کو اس طرح کے لوگ بھی آپ کو پاکستانی آرم فورسز میں, بیوروکریسی میں, فورن سروس میں, سول سروس میں, آپ کو ایسے پولیس سروسز میں ایسے لوگ بڑے خوبصورت بکھرے ہوئے ہیں پورے پاکستان. وابڈا میں, ریلوے میں, KST میں اتنے خوبصورت لوگ اپنے ہی سسٹم موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ نظام چل رہا ہے. جہاں کرپشن ہے تو وہاں پازیٹیو لوگ بھی موجود ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے, ان کو سلیکٹ کرنا ہے, اور اگر آپ نے اوپر لے کر آنا ہے. یوتھ کا کام یہ ہوگا کہ ایک اپنی تربیت, بھی جو سائبر ورلڈ میں جو یوتھ پریشر گروپس ہیں اپنی ویوستھی, کیونکہ اگلی 3, 4, 5 سال کے بعد یہ جنریشن ماشاءاللہ پاکستان کی ساری باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی, پروفیشنل فیلڈ میں آ جائیں گے. اینڈ یوتھ آر ویری پاورفل کیٹلسٹ. پاکستان بنانے میں لیڈرشپ قائد اعظم کی تھی, آئیڈیالوجی علامہ اقبال کی تھی, لیکن پاکستان بن نہیں سکتا تھا اگر علی گڑھ کے بچے نکل کر پورے انڈیا میں نہ پھیل جاتے. تو آئیڈیالوجی کو پھیلانے والے جو پاورفل گروپس ہوتے ہیں وہ یوتھ ہوتے ہیں. آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال پیدا ہو سکتا ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کوئی شبے کی بات دیکھیے. میرا الحمدللہ روز ہزاروں یوتھ سے, نوجوانوں سے میرا واسطہ ہوتا ہے. ایسے بچے جن کے آگے پوری دنیا کی دولت آ کے لیجیے اور وہ صرف اس کے ٹھوکر مار کے الگ کر دیں گے کہ سب زلالی پرچم پہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں. اسی بچے کو قائد اعظم کہتے ہیں. دیر از نو ادر ڈیفینیشن آف قائد اعظم. قائد اعظم اس کو کہتے ہیں جو اس سب زلالی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو. اور یہ بچے کیا ہے نہیں, ہمارے پاس لاکھوں ہیں. صرف یہ کہ آپ ان کو سسٹم آپ کو یہ بنانا پڑے گا کہ ان بچوں کو صاحب اختیار کر دیں. ان کی آخری چکر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت قول ہے, نوٹ رائٹ ناؤ آئی مین ٹو سے, لیکن یہ لوگ جو ہے نا کہ وہ لوگ جو آرم فورس میں سسٹم میں بھی موجود ہیں, یہ لوگ ہیں نا نوجوان ان بات جو کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی نا کہ روپیہ, عہدہ, دولت, پیسہ ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے, انسان ظاہر ہو جاتا ہے. تو آپ کو وہ نسل تیار کرنی ہے جو اس تمام دنیا کی اٹریکشن اور ڈسٹریکشن سے نہ ہو سکے. علامہ اقبال نے جب قائد اعظم کو سلیکٹ کیا تو سوال جو کیا لوگوں نے کہ آپ نے اس انگریز کیوں سلیکٹ کیا مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم علامہ اقبال نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ہی از انربل اینڈ انپرچیزبل. یہ دو کوالٹیز انہوں نے بیسکلی ٹرانسلیشن ہے صادق امین کی, اگر آپ نوٹ کریں. ٹھیک صاحب, آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہ دیکھیے کریکٹ. آپ کو جس وقت ملک میں جو کردار موجود ہے, جو کیریکٹر موجود ہے, جو سچائی موجود ہے, وہ اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اس گھر کی تربیت کی وجہ سے جو گھروں میں ماں باپ تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کی. ہمارا نظام تو بچوں کو صرف کلرک بناتا ہے, ٹو بی آنےسٹ. اسی لیے ہم کہیں گے بچوں سے کہ ایجوکیشن سسٹم سے تعلیم حاصل کرو صرف اس لیے کہ تم رزق کما سکو. یہ ایجوکیشن سسٹم تمہاری تربیت نہیں کرتا, تربیت تمہیں خود کرنی پڑے گی. تربیت تمہیں. آخری میسج جو آپ دینا چاہتے ہوں اس پاکستان کی یوتھ کو, پوری دنیا اس وقت دیکھ, اس پاکستان سے عشق کی حد تک پیار کرو, جو مرضی قیمت تمہیں اس پاکستان کے لیے دینی پڑے دو. یہ سستا سودا ہے, کیونکہ آنے والے دور میں اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس میں پوری کائنات کی تقدیر زمین سے لکھی جائے گی. اور اللہ اتنی بڑی سعادت تمہارے بھیج رہا ہے کہ بدنصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو تاریخ کو اس اللہ کے راز کو سمجھ نہ پائیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمیں تحفے طور پہ دے چکا ہے, اور اس کا حصہ نہ بنے. پاکستانی نوجوانوں یہ ہے the fascinating destiny awaits you, be part of it. زبردست, بہت اچھے. سید زید زمان حامد صاحب, آپ نے کا بہت بہت شکریہ. اور ایز یوزول فہیم, فاطمہ, حارث, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ہوتے ہیں لیکن عمل کرنا دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, سب سے ضروری چیز ہے. میں ہر ایک پاکستانی کو اس وقت پکار رہا ہوں پوری دنیا میں جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے, اگر ایک نظر دوڑائیں تھوڑی سی ذرا ہسٹری کی طرف 1947 سے ابھی تک,
یا اپنی عمر میں جو کچھ بھی کیا ہے صرف ایک دفعہ دیکھ لیجئے. کیا آپ نے کوئی ایک ایسا کام پاکستان خاطر کیا ہے یا کرنے کی خواہش ہے؟ اگر ہے تو آگے آئیے. کہتے ہیں نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ ہی وہ فرد ہو سکتے ہیں. ذرا سوچیے. اللہ حافظ.